اس کو اپنا 99 نظر نہیں آتے اور غریب کا وہ ایک نظر آتا ہے. تو فرمایا قال لقد ظلمک، تحقیق سے ظلم کیا، بے انصافی کی اس نے، بسؤال نعجتک، کہ وہ سوال کرتا ہے، وہ مانگتا ہے، نعجتک تیری دمبی، الا نعاجی، کہ وہ ملائے اس کو اپنے دمبوں کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت، من الخلطاء، اور اکثر شریکوں میں سے، لیبغی، زیادتی کرتے، بعض ان میں سے، علی بعض، بعض پر، الا الذین، مگر نہ وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کی، وقلیل ما هم، اور وہ بہت توڑے ہیں، وظن حر راکعا واناب. یہاں پر بعض تفاسیر میں ایسے باتیں لکھی ہوئی جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے. بعض اسرائیلی واقعات کہ وَظَنَّ داؤد انما فتناہ، کہ داؤد علیہ السلام کا ایک جرنیل تھا، اس کی بیوی تھی، علیہ باللہ، حضرت داؤد علیہ السلام ان پہ فریفتہ ہو گئے تو ان کو کسی محاذ پر بھیجا، وہ وہاں جو مرا، اور یہاں جو ہے نا پھر داؤد علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کی. اسی طرح بعض نے کہا کہ نہیں، داؤد علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک لڑکی، ایک عورت کو دیکھا، کہا یہ کون ہے، کہا یہ پلا ہے، تو کہتے ان پہ انہوں نے کہا کہ پلا کی بیوی ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میری بیوی ہو جاتی تو اچھا ہوتا. علیہ باللہ اس طرح کے واقعات لکھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ذکر المفسرون ہاؤنا قصۃ اکثر ماخوذۃ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حدیث یجب اتباعہ. یہ اپنے طرف سے لوگوں نے یہ بنایا ہے. اس کا بہترین حل یہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں وقال الصحیح الاسناد واقر بالذهبی فی التلخیص. اور وہ اس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ جو ابتلا آئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر یہ جو ابتلا آئی تھی یہ ایک طرح کے اعجاب کے بنا پر پیش آیا. وہ اس طرح کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک معمول بنایا کہ رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں ہوگی جس میں میرے گھر میں اللہ کی عبادت، اللہ کی ذکر تسبیح میں وہ بندہ مشغول نہ ہو. یعنی 24 گھنٹے میرے گھر میں اللہ کی عبادت ذکر ہوگی. یہ معمول بنایا تو مہینہ 2 مہینے چلا. تو ایک دفعہ داؤد علیہ السلام نے وہ فرمایا کہ میں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے کہ میرے گھر میں ایسا ساعت نہیں گزرتا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اب یہ دیکھو، یہ تو اللہ کے مقرب پیغمبر تھے نا. اب اس طرح کہنا ایک آدمی نیک کام کرے تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مقرب بندے تھے تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ ہم اور آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، اس طرح نماز اگر مقرب لوگ پڑھے تو یہ ان کے لیے گناہ ہے. مقرب آدمی کا
ہم اگر حفاظ تو اندو مجاز، یوسف آخر تو داری چشم باز. وہ مقرب بندوں کا تو الگ مقام ہوتا ہے. تو یہ مقرب پیغمبر تھے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا. اور وہ اس طرح کہ یہ تو حکمران بھی تھے، تو انہوں نے اپنے لیے جو وقت مقرر کیا تھا تو وہ رات کا کیا. اب یہ رات کو اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے. اب حکمران بھی ارد گرد ان کے جو ہے نا وہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ وہ بھی تو تھے، محافظ تھے. اب دو بندے پلان کر آئے، دیوار پلان کر کمرے میں آئے. اب داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے کہ باہر تو چوکیدار کڑے، یہ کیسے اندر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ڈرے نہیں، ہم آئے بس صرف ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ ہمارا یہ حل کریں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کیا، داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا. اب لازم ہے ان سے باتیں کرنے لگے تو جو اللہ کا ذکر تھا وہ تو بند ہو گیا نا. اب کہتے جب فیصلہ کیا، یہ دو فرشتے تھے اللہ نے امتحانن بھیجے تھے، وہ چلے گئے. اور یہ جو ولا تشتت کہا تو جی ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہے، بس تھوڑا سا وقت. تو کہتے جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ انما فتنہ ہو، یہ تو اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا، یہ تو میرے لیے یہ امتحان تھا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ داؤد علیہ السلام جو فتنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے نا وہ مسجد میں تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن میں قمیض پہن کر لڑکڑاتے ہوئے آ رہے تھے. اب حضور خطبہ دے رہے، اب حضور خطبہ سے نیچے اترے، دونوں کو، ایک کو گود میں لیا دوسرے کو گود میں لیا اور فرمایا کہ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو جو داؤد علیہ السلام نے کہا تو یہ فرمائے اسی طرح ہے. آپ بات سمجھے، یہ جو واقعات یہ سارے اسرائیلیات ہے، یہ تو ایک عام آدمی کے متعلق اس طرح آدمی نہیں سوچ سکتا، پھر اتنے جلیل القدر پیغمبر آدمی کے متعلق کس طرح بندہ یہ بات کہے گا. ایک بات یہ آگے، ایک اور بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. آگے فرمایا کہ فاستغفر ربہ، اس نے مغفرت طلب کی، اس نے مغفرت اللہ سے بخشش مانگا. فغفرنا لہ، تو اللہ نے معاف کیا. اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے. اور جگہ بھی اس طرح آئیں گے جہاں پر جو ہے نا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اس طرح آیا ہے نا، تو یہ اس کا بس اسی ایک جگہ پہ حل کرتے، انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. سب سے پہلی بات، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبل النبوت جو باتیں ہوئی یا جو ہے نا وہ جو اجتہادی غلطیاں ہوئی، یہ سارے اپنی جگہ. اس کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ غفر جو ہے نا، غفر کا اصل معنی عربی میں ہے ستر، چھپانا. دیکھو جمع غفیر، رج زیادہ، اس کو جمع غفیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے زمین کو چھپایا ہوتا ہے. خود ہے نا، خود ہیلمٹ، عرب لوگ اس کو مغفر کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سر کو چھپایا ہے. اب جو ہے نا ہم جب پڑھتے ہیں کہ اللہم غفر لی، ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم کو جہنم کی آگ سے چھپا کے رکھ، بچا کے رکھ. اور جب پیغمبر کہتا ہے کہ اللہم غفر لی،
تو اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہ سے جو ہے نا وہ چھپا کے رکھ، دور رکھ. اللہم باعد بینی و بین معاصیک کما باعدت بین المشرق والمغرب. اب انبیاء معصوم ہیں تو استغفار کیوں کرتے اور اللہ پھر کیوں معاف کرتے؟ تو ایک مثال سمجھو، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. مثلا یہ ساتھی ہے، یہ معاذ مولی صاحب کو میں کہتا ہوں معاذ بھائی جاؤ پانی لے آؤ. اب یہ گیا، یہ گلاس میں میرے لیے پانی لا رہا ہے. اب یہ آ رہا ہے جلدی جلدی کہ استاد جی پانی پیے گا. اب جیسے جو ہے نا یہ پانی لے کے آیا، اب یہاں پر جو ہے نا وہ ایک رسی پڑی ہے. اب وہ دوسرا آدمی وہ رسی کو کھینچ رہا تھا تو معاذ کی پاؤں اس پہ لگ گئی. اب جب پاؤں لگ گئی تو یہ گر گیا. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ غور سے سنو، سمجھو. یہ گر گیا، یہ گر گیا. اب وہ جو ہے نا گلاس ٹوٹ گئی یا گندا ہو گیا. اب یہ اس میں تو اس کا گناہ نہیں، رسی تو کسی اور نے کھینچی ہے. لیکن اب جو ہے نا یہ دل میں بڑا وہ جو ہے نا پشیمان ہے کہ یار مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی. یہ مجھے کہتا ہے استاد جی آپ ناراض نہ ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کرے. وہ میں کہتا ہوں بابا آپ نے تو غلطی کی نہیں ہے، تو کسی اور نے رسی کھینچی ہے. کہتے ہیں نہیں جی آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، معاف کرے، آپ معاف کرے. میں کہتا ہوں یار تو نے غلطی نہیں کی ہے. وہ پھر کہتا ہوں تو حساس آدمی، چلو تو کہتا ہے تو میں نے معاف کیا، تیری غلطی ہے نہیں لیکن میں نے معاف کیا. اب انبیاء کرام اللہ کے حق میں ایسے حساس ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حساسیت میں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کا جو شان ہے ما عبدنا حق عبادت، حضور فرماتے ما عرفنا حق معرفت، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی. تو انبیاء نے کہا کہ اللہم غفر لی، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ سے تو ہوا نہیں ہے لیکن چلو آپ کی تسلی کے لیے فغفرنا، ہم نے معاف کر دیا. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک مثال یاد رکھنا، اس سے جو ہے نا عصمت انبیاء کے یہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا کہ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، اس کے لیے تو ہمارے پاس بڑا مقام تھا. وَحُسْنَ مَآبٍ، یا داؤد اے داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ، ہم نے بنایا آپ کو خلیفتاً، خلیفہ حکمران آپ کو دی، فی الارض زمین میں، فاحکم بین الناس، آپ حکم کرے، آپ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق عدل کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور آپ نہ چل الہوا ان کے خواہش پر، فیضلک اے فیصرفک، وہ بچلا دیں گے تم کو، عن سبیل اللہ، عن طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے، اللہ کے راستے سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون جو بہکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے عذاب شدید، ان کے لیے غذاب سخت ہے، بما نسوا بسبب اس کے جو انہوں نے بلا دیا یوم الحساب، حساب کا دن، قیامت کا دن. وما خلقنا السماوات، سما اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما جو اس کے بیچ میں، باطلا نکما. ذالک یہ ظن الذین، یہ خیال ہے ان لوگوں کا، کفروا جو منکر ہے، فویل سو خرابی ہے، فویل سو خرابی ہے. یضلون ان لا فیضلک عن سبیل اللہ، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، ان کے لیے عذاب شدید، بما نسوا العذاب، وما خلقنا السماء اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو،
وما بینہما جو اس میں ہے باطلاً باطل، ذالکا یہ بطلان السماء والارض ظن الذین یہ گمان ہے ان لوگوں کا کفر جو کافر ہے، فویل پس ہلاکت للذین ان لوگوں کے لیے کفر جو کافر ہے، من النار آگ سے۔ ام نجعل الذین کیا کریں گے ہم ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیا، کل مفسدین مفسدین کی طرح فی الارض زمین میں، ام نجعل یا ہم کر دیں گے المتقین متقین کو کل فجار فجار کی طرح۔ کتاب انزلناہ کتاب یہ عظیم شان کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو الیک آپ کی طرف، مبارکن مبارکن برکت والی ہے، کثیر الخیر ہے کثیر النفع ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے کہ یہ باب لازمی ہے، اس کو متعدی کے معنی میں کرو، مبارکن قارئہ مبارکن سامعہ مبارکن طالبہ مبارکن عاملہ ولیدبروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اس سے، ولیدبروا تاکہ وہ جو ہے نا وہ دھیان کرے ان کی آیتوں میں، ولیتذکر اور نصیحت حاصل کرے اس سے اولو الالباب عقل والے، وہ فکر باشد کہ بخشاید رہی را باشد کے پیش آرد شئی، فکر وہ ہے وہ جو ہے نا صحیح راہ دکھائے، اور صحیح راہ وہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے تحفے میں دیا لداؤد داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، نعم العبد کیا یہ اچھا بندہ تھا، انہ اواب وہ راجے رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف، اذ عرض علیہ جب ٹھکانے کو لائے گئے علیہ اس پر، بالعشی شام کے وقت، الصافنات صافنات یہ صافنتن کی جمع ہے، اور صافنتن یا صافنن کی جمع ہے، یہ ایسا گھوڑا جس کے 3 پاؤں زمین پر ہوتے اور ایک پاؤں جو ہے نا وہ کنارہ، اس کا کنارہ زمین پر ہوتا ہے، اس طرح کے گھوڑے بڑے اصیل ہوتے ہیں، اور جیاد یہ جواد کی جمع ہے، مانا تیز رفتار گھوڑا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے لائے گئے وہ بہترین اچھے تیزرو گھوڑے، فقال تو کہا سلیمان علیہ السلام نے، انی احببت، اس کا آپ جو ہے نا میں جو معنی کرتا ہوں نا اس میں اصل میں اس میں بھی مسئلہ ہے، تو بس جو میں معنی کرتا ہوں اس کو خیال کرو، پھر میں انشاءاللہ اس میں باتیں بتاتا ہوں۔ انی احببت میں نے دوست رکھا ہے، حب الخیر اس مال کی محبت کو، اس گھوڑے کی محبت کو، عن ذکر ربی اللہ کے یاد کے لیے، اللہ کے یاد کے لیے، حتی یہاں تک توارت یہاں تک کہ توارت وہ چھپ گئی، بالحجاب اس اونٹ سے، وہ غبار میں وہ عورت وہ جو ہے نا وہ گھوڑے جو ہے نا وہ چھپ گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ردوہا واپس لاؤ ان کو، علیہ میرے پاس، فتفقا پھر وہ شروع ہو گئے مسخن کے جاڑنے لگے، بالسوق والاعناق ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں۔ اب یہ اس طرح تھا، یہ میں نے جو اس طرح بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرح ہمارے ہاں یہ 14 اگست ہوتا ہے، 23 مارچ ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ جرنیل اور صدر وزیر اعظم کھڑے ہوتے اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ دستے جا رہے ہوتے کہ یہ فلاں میزائل جا رہی ہے، پلائے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے
اور ان کے سامنے جو ہے نا وہ گھوڑوں کو لے جایا دکھا رہے تھے ان کو. جب دکھا رہے تھے تو اس گھوڑوں نے جو ہے نا وہ وہاں پر بہت مٹی جو ہے نا وہ غبار جو ہے نا وہ اڑایا, اس میں وہ چھپ گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان گھوڑوں کو واپس لے آؤ. اب گھوڑوں کو جو ہے نا واپس لایا گیا. تو جو آدمی جانور کو گھوڑوں کو پالتا ہے نا تو اس کو پھر جو ہے نا وہ ایسے اس کے گردن کو ایسے ہاتھ مارتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے. اس سے جو ہے نا وہ جانور جو ہے نا وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کیا اور فرمایا کہ یہ جو گھوڑے وغیرہ ہے یہ میں نے پال دی رکھی ہے, تو یہ عن ذکر ربی ہے, لذکر ربی, یہ جہاد کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے. بابا یہ بے غبار تفسیر ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا نا اس پہ کوئی اعتراض میرے اندر کھج نہیں ہے, لیکن اس میں اور تفسیر ہوئی اس آیات میں. ایک تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر جب گھوڑوں کو لایا گیا تو حتی توارت بالحجاب, تو سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ سورج جو ہے نا وہ چھپ گیا. وہ سورج جو ہے نا وہ ڈھل گیا. وہ جب چھپ گیا اب سلیمان علیہ السلام سے کہتے کہ نماز چلی گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ردوہا, اس سورج کو واپس لے آؤ, اس سورج کو واپس لے آؤ. اب سورج کو واپس لایا گیا تو پھر وہی ٹائم ہو گیا تو حضرت نے نماز پڑھ لی. اب بعض حدیث میں معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے نا کسی کے لیے واپس نہیں ہوئی سوائے حضرت دانیال علیہ السلام کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیلۃ التعریض میں حضور کی نماز رہ گئی تو سورج تو پھر حضور کے لیے واپس ہوتی. بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کے لیے سورج واپس ہو گئی تھی, لیکن اس روایات پہ کلام ہے. ٹھیک ہے نا. تو ردوہا کا معنی ایک یہ کرتے کہ سورج کو واپس کرو, اور ردوہا کا اس تفسیر میں بھی یہ معنی کرتے کہ گھوڑوں کو واپس کرو. اب آگے جو ہے نا کہتے جب نماز چلی گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہو یہ تو دنیا کی محبت جو ہے نا اس نے مجھے اللہ سے غافل کیا. تو فرمایا کہ واپس کرو گھوڑوں کو. اب شروع ہو گئے, اب تلوار لی اور اس کے جو ہے نا وہ گردنیں اور اس کی پنڈلیاں کاٹی گھوڑوں کی کہ دنیا ختمی ہو جائے. اور فرمایا کہ شاید اسی زمانے میں گھوڑے جو تھے نا ان کا کھانا وہ ٹھیک تھا, وہ حلال تھا. اور فتح پہ کا مسخن سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب گھوڑوں کو کیا, کچھ کو کیا. تو اس پہ بھی کوئی اس طرح اعتراض نہیں, کیونکہ یہ تو آپ جانور کو ذبح کرو, بکری کو ذبح کرو, اس کو قربانی کرو, صدقہ کرو, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو پہلا تفسیر میں نے کیا وہ بے غبار ہے, وہ راجح تفسیر ہے. اب آگے جاؤ. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا, اور ہم نے جانچا تھا سلیمان علیہ السلام کو, وَأَلْقَيْنَا, اور ڈال دیا ہم نے, عَلَى کرسی, اس کے کرسی پر, جسدن, ایک دڑ, نا تمام, ثم اناب, پھر وہ راجع ہو گیا اللہ کی طرف. تو یہ جو ہے نا اس آیات میں بھی
تفاسیر میں ایسے قصے آئے کہ جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے. اس کا راج تفسیر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فوج کو کہا کہ میرے ساتھ جہاد کے لیے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، ابھی یہ ہے بعد میں کریں گے، تکے ہوئے. تو سلیمان علیہ السلام اس پہ خپا ہوئے اور ان کی 90 یا 100 بیویاں تھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات لأتوب کہ میں جاؤں گا ان سب کے پاس اور ان سے 100 بچے پیدا ہوں گے تو 100 کے 100 مجاہد ہوں گے، تو مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے گھر میں جو ہے نا وہ مجاہدین کا دستہ موجود ہوگا. اب سلیمان علیہ السلام کی اس کارروائی کے نتیجے میں صرف اور صرف ایک بیوی کا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص مرا ہوا. اب سلیمان علیہ السلام نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا. پھر وہی بات کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. تو جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کو لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اوہو، یہ تو میں نے وہ انشاءاللہ نہیں کہا، یہ اسی کا اثر ہوا. اسی واقعے کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مُطَوَّلَةً عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ السَّلَفِ رضی اللہ عنہم. تو قال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے رب اغفر لی، اے میرے رب اغفر لی، معاف کر مجھ کو، وہب لی ملکا، اور بخش دے مجھ کو، ملکن ایسی حکومت، ایسی بادشاہی، لا ينبغی لأحد کہ مناسب نہ ہو وہ کسی کے، من بعد میرے پیچھے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہے سب کو بخشنے والا. یہ آیات ہے نا، ان کے الفاظ میں غور کرو. رب غفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. انشاءاللہ آپ جہاں بھی دین کی خدمت کرو، اس کو پڑھو، کم سے کم دن میں 11 مرتبہ پڑھو. آگے تمہیں خود پتہ چلے گا کہ اللہ تمہیں کیا دیتا ہے. اس میں بڑے اسرار اس آیات میں. صحیح ہے. آپ کو جو ہے نا اللہ تعالی اپنے جو آپ کے ہمسر لوگ ہیں نا، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ نمایاں حیثیت دے گا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی کہ نہ ان سے پہلے کسی نے اس طرح حکومت کی ہے، نہ سلیمان علیہ السلام کے بعد. کل پرسوں گزر گیا نا کہ وہ آئے تھے، خانہ کعبہ آئے تھے، تو 5000 گائے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے. فرمایا فسخرنا لہو، تو ہم نے تابع کیا ان کے لیے الریح ہوا کو،
تجری جو چلتی تھی بامری اس کے حکم سے، رخان نرم نرم، حیث اصاب جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، والشیاطین اور تابع کہتے ہم نے شیطانوں کو کل بنائن ہر عمارت بنانے والا، وغواس اور غوطہ لگانے والا، وآخرین اور مقرنین جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفاد بیڑیوں میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ھذا عطاؤنا یہ ہے بخشش ہماری، فمنن اب تو احسان کر، او امسک یا چھوڑ دے، بغیر حساب کچھ حساب نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ بے شک اس کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لزلفا مرتبہ تھا، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ تھا۔ وَاذْكُرْ یاد کر، عبدنا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادى ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان کہ لگ گیا ہے مجھ کو شیطان، بنصب ایذا سے، وعذاب اور تکلیف سے۔ اب ایوب علیہ السلام ان پہ بڑے امتحانات آئے۔ اب یہ امتحان کیوں آئے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک مظلوم نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مدد مانگی۔ تو ایوب علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ یا جو ہے نا، ایوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک بکری کو ذبح کیا اور سامنے اس کا گوشت کا کھایا، وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ اور ان کا پڑوسی جو تھا نا، وہ پڑوس میں بھوکا تھا۔ یا ایک سائل سے مانگا اور جو ہے نا حضرت نے توجہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا امتحان ڈالا۔ ان کے اولاد تھے، ان کے اوپر جو ہے نا ایک چھت گر گیا، سارے مر گئے، ان کے سارے مال وغیرہ لے لیے، بیمار ہو گئے۔ یہ امتحان آیا، پیچھے ان کا واقعہ گزرا ہے۔ انی مسنیہ اور کچھ، تو اللہ نے فرمایا اور کچھ برجلک لات مار اپنے پاؤں سے، ھذا مغتسل یہ چشمہ نکلا، مغتسل نہانے کے لیے، باردن جو ٹھنڈا ہے، وہ شراب اور پینے کے لیے ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے بخشش میں دیا ان کو، آل اس کے اہل کو۔ تو دو باتیں، یا اس کے بعد اور اولاد پیدا ہو گئی، یا کہ وہی احیا اللہ لہو من مات من اولادہ کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ومثلہم اور ان کے مثل اور ان کے برابر اور اولاد بھی دیے، رحمت منا یہ رحمت ہماری جانب سے، وذکر اور یہ نصیحت تھی، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ استاد جی تاسو جی دن موسم یخت بیمار بشي جی دن بڑا ولګو جی आवाज درځي بدن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ رب نے تحفے میں دیا ان کو، اہل ان کا آل، ومثلم ان کا مثل، مام رحمت منا وذکرى لأولی الالباب
اور یہ نصیحت تھی للالباب، عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ، وہ پہلے بھی یہ گزرا تھا، میں نے یہ آپ کو سنایا تھا کہ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ وہ بڑی پریشان رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو صحت دے دے۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ شیطان ان سے ملا حکیم کے شکل میں، اور شیطان نے دوائی دی، کہا یہ دوائی آپ کا شور کھائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو میرا شور ٹھیک ہوا نا یہ پلا کے دوائی سے ٹھیک ہوا۔ اب یہ گھر میں آئی تو اس نے جو ہے نا ایوب علیہ السلام کو قصہ سنایا۔ اب ایوب علیہ السلام وہ جو تھے نا وہ تو جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیا کام ہے کہ تو گئی تھی حکیم کے پاس، یہ تو شیطان تھا اس نے جو تمہیں یہ کہا۔ تو ایوب علیہ السلام نے اسی وقت کہا میں ٹھیک ہوا نا تو میں آپ کو جو ہے نا وہ 100 درے لگاؤں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب ٹھیک ہو گئے، ان کی اہلیہ تھی بیوی، ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ اب وہ ان کو کیا کر رہے تھے، اب ان کو مار رہے تھے تو لازمی بات ہے، وہ بیچاری تو بوڑھی عورت تھی، تو اللہ نے ان کو ایک حیلہ سکھایا، فرمایا وَحُزْ، اور باقی حیلہ کا مسئلہ گزر چکا ہے وہ یا نہیں، وَحُزْ بِيَدِكَ، اور پکڑ بیدک اپنے ہاتھ سے، زعصن وہ سینگوں کا مٹا، فضرب پرسو مار اس سے، ولا تحنس، اور اپنے آپ کو جھوٹا نہ ثابت کر، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا تھا اس کو، صابرا وہ صبر کرنے والا، جھیلنے والا، نعم العبد بہت ہی خوب بندہ تھا، انہو اواب، وہ رجوع کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، وَاسْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کر ہمارے بندے کو، عبادنا ہمارے بندو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولو العید جو قوت والے تھے، فی العبادہ یا قوت والے تھے، علی الناس لوگوں پر، والابصار اور آنکھوں والے تھے، انا اخلصناہم ہم نے امتیاز دیا تھا ان کو، بخالصۃ ہم نے امتیاز دیا تھا ان کو ایک چنی ہوئی، وہ کیا تھا، یہ ذکر الدار، وہ تھا یاد اس کی گھر کی، آخرت کی، وَإِنَّهُمْ بے شک وہ لوگ، عندنا ہمارے ہاں، لمن المصطفین بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے تھے، الاخیار نیک لوگ تھے، وَاسْكُرْ آپ ذکر کر اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعْ اور یسع علیہ السلام کو، وَذَلْكِفْلِ اور ذوالکفل کو، کل وکلن یہ سب تھے، من الاحیار یہ سب خوبی والے تھے، ھذا ذکر یہ نصیحت ہے، وان للمتقین بے شک متقین کے لیے لحسن مآب اچھی جگہ ہے، جنات عدن جنت بسنے کی، مفتحتن کہ کھلے ہوں گے ان کے لیے، الابواب دروازے، متقین انہوں نے تکیہ لگایا ہوگا، فیا اس میں، یدعون وہ منگوائیں گے، فیا اس میں، بفاکہۃ کثیرہ بڑے بڑے میوہ جات، و شراب اور مشروبات، وعندہم ان کے ہاں، قاصرات الطرف اور ان کے ہاں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی قاصرات الطرف اور نگاہ نیچے کرنے والی ہوگی اپنی شوہروں کی طرف، اطراب ام عمر ہوگی۔ دیکھو عورت میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہو، وہ قاصرات الطرف ہو، شاملات الطرف نہ ہو۔ جو عورت بہت گھومے نا، کبھی ایک کو دیکھے، کبھی دوسرے کو دیکھے، کبھی تیسرے کو دیکھے، یہ شاملات ہے، اور عورت کو کیا ہونا چاہیے، قاصرات ہونی چاہیے۔ عورت کے لیے اصل جو ہے نا وہ پردہ ہے، کہ وہ پردہ کرے۔ ھذا یہ ما توعدون یہ وہ ہے، ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا گیا، لیوم الحساب حساب کے دن، ان ھذا بے شک یہ، لرزقنا یہ
رزق ہے ہمارا، مالو نہیں ہے اس کے لیے من نفاد، نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا. ہاذا الامر یا خذ ہاذا یا الامر ہاذا، امر یہی ہے، یا ہاذا للمؤمنین یہ مومنین کے لیے، یا خذ ہاذا. وَإِنَّ اور تحقیق سے للطاعین شریروں کے لیے لشر مآب بری جگہ ہے، جہنم کے جہنم ہے، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد بہت برا بچونا ہے. ہاذا یہ فلیذوقوا پر چکو اس کو، حمیم و عصار گرم پانی اور پیپ ہے، وآخر اور من شکلی جو اسی کی طرح اسی کی شکل میں ازواج طرح طرح مختلف. اللہ فرمائیں گے ہاذا فوج یہ ایک فوج ہے، مقتحم جو داخل ہوگی، معکم تمہارے ساتھ، لا مرحباً نہیں ہے ان کے لیے خوش آمدید، نہیں ہے ان کے لیے، انہم بے شک نہیں ہے ان کے لیے اچھی جگہ، انہم صال النار وہ داخل ہوں گے النار آگ میں. وقالو وہ کہیں گے، وہ کفار کہیں گے، مالنا کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا کہ ہم نہیں دیکھتے، رجالن ان مردوں کو، کننا نعدہم کہ ہم شمار کرتے تھے ان کو، من الاشرار اشرار سے. وہ کہاں ہیں وہ لوگ، کیا ان کو اشرار سے شمار کرتے تھے؟ اتخذناہم سخریہ، اتخذناہم کیا ہم نے پکڑا تھا ان کو، سخریہ وہ ٹٹے مذاق کرتے، امزاعت یا چوک گئی ہم سے، عنہم ان سے، الابصار ہماری آنکھیں. ان ذالک بے شک یہ خبر آل النار لحق، ان ذالک هو لحق یہ حق ہے، تحاسم آل النار یہ جو ہے نا یہ جھگڑا ہوگا آل نار کا، جہنم والوں کو. کل آپ کو انما تحقیق سے انا منذر میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ نہیں ہے معبود الا اللہ مگر اللہ تعالی، الواحد کے واحد ذات ہے، قہار غالب ہے، رب السماوات اور رب اسمانوں کا، والارض اور زمینوں کا، وما بینہما جو اس کے درمیان میں ہے، العزیز اللہ غالب ہے، الغفار وہ ذو انتقام ہے، العزیز غالب ہے، الغفار بخشنے والا ہے. قل آپ کہو ہوا نبأ عظیم یہ قرآن مجید، ہوا نبأ یہ خبر ہے، عظیم بڑی خبر ہے. یا قل آپ کہو ہوا یہ توحید جو ہے نا، نبأ عظیم یہ بڑی خبر ہے. یا قل آپ کہو یہ ہوا یہ یوم الحساب یہ قیامت جو ہے نا، نبأ عظیم ایک بڑی خبر ہے. انتم عنہ تم اس سے معرضون اعراض کرتے ہو. ما کان لیا نہیں میرے لیے، من علم بالملأ الاعلی اس مجلس اوپر والی مجلس کا، اذ یختصمون جب وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، وہ فرشتے اوپر جو ہے نا آپس میں کسی چیز میں باتیں کر رہے تھے، مجھے آسمان کی باتوں کا پتہ نہیں. ان یوحا الیہ وہی نہیں کیا جاتا میرے اوپر، الا مگر یہ تحقیق سے، انما انا کہ میں نذیر مبین میں ڈر سنانے والا کول کر. اس یاد کر اس وقت کو، قال ربک جب کہا آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں کو، انی خالق ان کے میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک انسان کو، من طین مٹی سے، فاذا سویت جب میں پونک ماروں اس جب میں اس کو برابر کروں، ونفخت اور پونک پی اس میں، من روح اپنے روح، فقعوا تو تم اپنی جان، فقعوا لو تو تم گر پڑو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکہ تو سجدہ کیا، کلہم سب نے، اجمعون اکٹھے، الا ابلیس ابلیس نے نہیں کیا، استکبرا اس نے عرور کیا، وکان من الکافرین وہ تھا منکروں میں سے. قال کا اللہ تعالی نے، یا ابلیس اے ابلیس،
ما منع کا کس چیز نے منع کیا تم کو ان تسجدا کہ تو سجدہ کرے لما اس چیز کے لیے خلق تو جس کو پیدا کیا میں نے بقیدیہ اپنی قدرت سے استکبرتا تم نے تکبر کیا ام کنت یا تم ہو من العالین وہ بڑے لوگوں میں سے قال فرمایا انا خیر میں بہتر منہ اس سے خلقتنی آپ نے پیدا کیا مجھ کو من نار آگ سے وخلقتہ پیدا کیا آپ نے اس کو من طین مٹی سے قالا کا اللہ تعالی اس کو پیدا کیا مٹی سے قالا کا اللہ تعالیٰ نے فخرج نکلو منہا اس سے فإنک رجیم بے شک تم جو ہو نا وہ تم مردود ہو وإن علیک بے شک تمہارے اوپر لعنتی لعنت ہے میرا الی یوم الدین قیامت کے روز تک قالا کہا رب اے میرے رب فانذرنی آپ مہلت دے دے مجھ کو الی یوم یبعثون الی اس دن تک یبعثون جس میں مردے اٹھائے جائیں گے وہ مردے اٹھیں گے قالا کہا اللہ تعالیٰ نے فإنک بے شک تم جو ہو من المنذرین تم کو مہلت ہے جاؤ مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم کب تک ہے وہ دن معلوم تک قالا بولا فبعزتک قسم ہے تیری عزت کی لأغوینہم میں گمراہ کروں گا اجمعین ان سب کو الا عبادک مگر وہ بندے تمہارے منہم ان میں سے مخلصین جو مخلص ہے ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فالحق اب یہاں پر ہے کہ بعد نے کہا فالحق منی حق میرے طرف سے ہے یا فالحق قولی سچ میری بات ہے والحق اقول اور حق جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں لأملأن جہنم ضرور بھی ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو من الجن جہنم کو من کا تم سے وممن تبعک اور ان سے جو تمہاری تابعداری کرے اجمعین سب سے قل آپ فرماؤ ما اسألکم میں نہیں سوال کرنے والا علیہ اس پر میں سوال نہیں کرتا تم سے اس پر من ما میں نہیں مانگتا علیہ اس پر من اجر کوئی بدلہ وما انا میں نہیں ہوں من المتکلفین وہ بنانے والا بناوٹ کرنے والا تکلف کو سمجھتے ہو تکلف سمجھتے ہو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہو میں تکلفات کرنے والا آدمی نہیں ہوں یاد رکھنا یہ تکلفات جو ہے نا یہ آدمی کی زندگی کو برباد کر کے رکھتا ہے جتنا آدمی وہ تکلفات میں رہتا ہے نا اتنا ہی اس کی زندگی وہ سخت ہو جاتی ہے تکلیف میں ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے تعارف کرتے ہوئے فرماتے کہ کانو افضل هذه الامه صحابہ کرام کانو ہوتے افضل هذه الامه اس امت کے افضل لوگ تھے وہ سب سے بڑھ کر اونچے مقام والے لوگ تھے ابرھا قلوبا ان کے دل وہ صاف تھے صاف دل والے تھے واعمقها علما اور ان کا علم وہ گہرا ہوتا تھا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا کہ صحابہ ایسے لوگ تھے کہ افضل هذه الامه اس امت کے افضل ابرھا قلوبا دل ان کے صاف اعمقها علما علم ان کا جو ہے نا بہت گہرا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اور مزاج میں جو ہے نا وہ تکلفات نہیں ہے اور ہم جو ہے بابا ہم جو ہے نا آج آپ دیکھو تو ہم کیا ہے ہمارا دل میں میل ہے ہمارا دل وہ گندگی سے بھرا پڑا ہے وہ بہت سے بھرا پڑا ہے اور وہ جو ہے نا ان کا علم گہرا تھا ہم جو ہے نا علم سے کورے ہمارے پاس علم کہاں ہے ان کے ہاں تکلفات نہیں تھی ہمارے جو ہے نا وہ ہمارا مزاج تکلفات سے بھرا پڑا ہے
علم کچھ نہیں، جبہ دیکھو، پگڑی دیکھو، سٹائلیں دیکھو، تو تکلفات جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کرتی ہے. اور علم، سلمان خان علم کا حال کیا ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بس جو ہے نا ہم نے اپنا علم جو ہے نا وہ ہمارے یہ مولوی صاحب وہ کل پرسوں کہہ رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا آدمی کا وہ تب آپ کو لوگ مانیں گے آپ اچھا پہنو، سٹائل میں رہو. وہ بابا آدمی کو جو ہے نا وہ سٹائل اور لباس سے نہیں پہچانا جاتا. وہ جہاں جب انسان کا اندر بنا ہوتا ہے نا اور علم ہو اور عمل اور تقوی ہو، پوری دنیا ان کی قدر کرتی ہے. وہ اچھے اچھے کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا. میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے شیخ صاحب مولانا فخر الاسلام صاحب چارسدہ کے اوپر ماتے تھے، کہتے اپنے اندر کمال ڈالو، تم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھو، وہاں لوگ آئیں گے آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن محنت کرو، محنت کرو. آج جو ہے نا ہمارے ساتھی جو ہے نا ان کا سارا وہ ٹائم جو ہے نا یا کپڑوں پہ ہے یا موبائل پہ ہے، بس یا کھانے پہ یا چکروں پہ، ایسے ایسی چیزوں کو ان کی توجہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. خیر علی کل حال صحابہ کی یہ صفت کہ ابرہ قلوب، ہمارے دلوں کو بھی اللہ صاف رکھے. اور ان کا علم گہرا تھا، ہمارے علم کو اللہ جو ہے نا وہ گہرائی نصیب فرمائے. اور وہ بے تکلف قسم کے لوگ تھے. تو اپنی زندگی جو ہے نا اس میں تکلفات پیدا نہ کرو. آگے فرمایا ان ہوا نہیں ہے الا ذکر، مگر یہ نصیحت ہے للعالمین، مخلوقات کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم جان لو گے، نبأ اس کے خبر کو، بعد حین ایک مدت کے بعد، عند الموت فی القیامہ، قیامت میں تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آگے سورت جو ہے نا وہ سورہ زمر ہے، یہ مکی ہے. نزول میں یہ جو ہے نا 71 ہے اور نازل ہوئی ہے سورہ سبا. نزول میں 71 نہیں، نزول میں 71 نہیں، نزول میں ایک کم 60 ہے، 59 ہے. اور سورہ سبا کے بعد نازل ہے. اس سورت کا موضوع ہے الاخلاص فی العبادہ، عبادت میں اخلاص. ماقبل کے ساتھ ربط کہ وہاں فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین، اور یہاں فرماتے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو. یا سواد کے اخیر میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے مخلوقات کے لیے. اور یا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس سورت کا خلاصہ کہ یہ جو حصر العبادت فی ذات اللہ، اس کا بیان ہوگا اور یہ 3 دفعہ اس میں ذکر ہوگا. تفریح ہوگی لیا علی سبیل الترقی، بیان ثمر دلائل 4 بار، 6 دلائل وحی، 1 دلیل نقلی، 3 بار تقابل مومنین و کافرین، شکوے، زجرات، ترغیب الی التوبہ اور انجام فریقین.
بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی انزل کتابہ، جس نے نازل کیا اپنے کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، الرحمن، اللہ رحمان بارسال علی لسان العربی، اور رحیم اللہ تعالی مومنین پر باعطاء علومہم، تنزیل الکتاب، اتارنا ہے الکتاب، کتاب کا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز، جو غالب الحکیم، حکمت والا ہے، انا انزلنا، بے شک میں نے اتارا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، بالحق کے، بارسال الحق کے، حق ارسال کے ساتھ، فاعبد اللہ، سو آپ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، مخلصاً، خالص کر کے، لہو، اس کے لیے، الدین، بندگی کو، اللہ، خبردار، للہ، اللہ کے لیے، الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے بندگی خالص، والذین اتخذوا، اور وہ جنہوں نے پکڑا ہے، من دون، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست، وہ کہتے ہیں ما نعبدوہم، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، الا، مگر اس لیے، لیقربونا، کہ وہ پہنچا دے ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، زلفا، قربت میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما، اس چیز میں، فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، الی دین، اپنے دین کو، من ہوا کاذب، جو جھوٹ بولتا ہو، بنسبت الولد الیہ، اللہ کے لیے اولاد بناتا ہو، کفار، کفر پر جمع ہوا ہو، لو اراد اللہ، اگر ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا، ان یتخذ ولدا، کہ وہ اگر وہ پکڑے چاہتا اولاد کو، لستفا، تو چن لیتا، مما، اس چیز سے، یخلق، جو اس نے پیدا کیا، ما یشاء، جو وہ چاہے، سبحانہ، پاک ہے، واللہ، یہ اللہ تعالیٰ، الواحد، اکیلا ہے، القہار، غالب ہے، خلق السماوات، بنایا اللہ تعالیٰ آسمان کو، اور زمین کو، بالحق، ٹھیک، یکور اللیل، اللہ داخل کرتا ہے رات کو، علی النہار، دن پر، ویکور النہار، اور اللہ لپیٹتا ہے، النہار علی اللیل، دن کو رات پر، وسخر الشمس، اور اللہ نے تابع کیا اور کام میں لگا دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کلن، ہر ایک، یجری، وہ چلتا ہے، لاجل مسمی، ایک ٹیری ہوئی مدت پر، الا، خبردار، هو العزیز، وہی زبردست، الغفار، سننے والا ہے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ثم جعل، پھر کر لیا، منہا، الہا، اس کے لیے، زوجہ، اس کی بیوی، وانزل لکم، اور پیدا کیا، لکم، تمہاری لیے، من الانعام، انعام میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ، یخلقکم، بناتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں، خلقن، ایک طرح، من بعد خلقن، ایک طرح سے دوسرے طرح کے پیچھے، فی ظلمات الثلاث،
3 اندھیروں کے بیچ میں، ایک پیٹ کا، دوسرا رحم کا، اور تیسری جلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالی، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک، اللہ تعالی کے لیے حکومت ہے، لا الہ، نہیں ہے معبود برحق الا ہو، یہی اللہ تعالی ہے، فانا تصرفون، کس طرف تم پھیرے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، عنی، اللہ لاپرواہ ذات ہے، عنکم، تم سے، ولا یرضا، اللہ راضی نہیں ہوتا، لعباد، اپنے بندوں سے، الکفر، کفر پر، وَإِن تشکروا، اگر تم شکر ادا کرو، فتؤمنوا، ایمان لاؤ، یرضہ لکم، اور راضی ہو جائے گا تم سے، ولا تزر وازرۃ، اور نہیں اٹھائے گا ایک اٹھانے والا، وزر اخرى، دوسرے نفس کا بوجھ، ثم الی ربکم، پھر تمہیں اپنے رب کے جانب مرجعکم، واپس لوٹنا ہے، فینبئکم، وہ خبر دے گا تم کو اس چیز کا جو تم عمل کرتے ہو، انہو، بے شک اللہ تعالی، علیم، اس کو خبر ہے، بذات الصدور، دلوں کی بات کی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، اور جب آ لگے انسان کو، ضرٌ، سختی، دعانا ربہ، تو وہ بلاتا ہے اپنے رب کو، منیباً، رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف، ثم اذا خولہ، پھر جب عطا کرتا ہے ان کو نعمت، منہ، اس سے، جب نکال دیتا ہے اس کے لیے نعمت اس سے، نسیہ، وہ بھول جاتا ہے، ما، اس اللہ کو، کان یدعو، جس کو پکار رہا تھا، الیہ، اس کی طرف، من قبل، من سے پہلے، وجعل، وہ بنا دیتا ہے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، شرکاء، شریک، لیضل، تاکہ بہکائے، عن سبیلی، اس کی راہ سے، قل، آپ کہو، تمتع بکفر کا، تم کہو، تمتع بکفر قلیلا، فائدہ حاصل کرو اپنے کفر پر تھوڑا سا، انک، بے شک تم، من اصحاب النار، دوزخ والے میں سے ہو، امن، کیا وہ آدمی، وہ قانتن، کہ جو بندگی کرتا ہو، آنا اللیل، لگا ہوا رات میں، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائما، وقائمن، اور کھڑا ہوا، یحذر الآخرہ، کہ آخرت سے ڈرتا ہو، ویرجو رحمت ربی، اور امید رکھتا ہو اپنے رب کی رحمت کا، امن ہوا قانت، آنا اللیل، اس کا عدیل، کمن ہوا عاصن بکفر، کل، آپ کو، حل یستوی الذین، کیا برابر ہے وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے، والذین، وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، انما، تحقیق سے، یتذکر، نصیحت حاصل کرتا ہے اس سے، اولو الالباب، عقل والے، قل، آپ اعلان کرو، فإن قالوا، فی شکرنا لا فائدۃ لہ، فلا خوف من عذابی، تو قل، آپ کہو، یا عبادی، اے میرے بندو، قل، آپ کہو میری طرف سے، کہ اللہ فرما رہے،
یا عبادی اے میرے بندو الذین آمنوا جو ایمان لائے اتقو ڈرو اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری کرو للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا اے وحیدو جس نے توحید قبول کی جنہوں نے نیکی کی فی ہذی دنیا اس دنیا میں حسنۃ جنت بلائیے وارض اللہ اور اللہ کی زمین واسعۃ کشادہ ہے انما تحقیق سے یوفی الصابرون بدلہ دیا جائے گا صبر دینے والوں کو اجرم ان کا بدلہ بغیر حساب بے حساب قل آپ کہو انی امرت مجھے حکم دیا گیا اس بات کا ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی مخلصاً خالص کر کے لہو اس کے لیے دینی اپنی بندگی وَأُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ تاکہ میں ہو جاؤں اول المسلمین سب سے پہلے حکم بردار مسلمانوں کے اول صف والوں میں سے قل آپ کو انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم اس بڑے غضب سے قل آپ کو اللہ تعالی اعبد میں عبادت کرتا ہوں خالص مخلصا لہ دینی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین فاعبدو تم عبادت کرو ما شئتم جو تمہاری مرضی ہے اس کے علاوہ قل آپ کہو یہ فاعبدو یہ امر للتحدید ہے قل آپ کو ان الحاسرین بے شک وہ لوگ نقصان والے وہ الذین خسروا انفسهم جنہوں نے نقصان میں ڈالے اپنے جانوں کو اپنے اہل کو یوم القیامہ قیامت کے روز الا خبردار ذالک هو الخسران المبین یہ نقصان ظاہر ہے لہم ان کے لیے من فوقہم ان کے اوپر ظلل بادل ہے من نار آگ سے ومن تحتہم اور نیچے سے ظلل طبقات ہے ذالک یہ یخوف اللہ یہی اللہ تعالی ہے اچھا یہاں پر ظلل جو ہے نا وہ صاحبان کو کہتے ہیں صاحبان سمجھتے ہو جو اوپر ہوتا ہے نا برچ تو صاحبان ظلل اوپر ہوتا ہے اس پہ سوال یہ کہ من فوقہم ظلل وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ من تحتہم ظلل تو یا تو یہ مشاکلتاً کہا علم معانی میں ہے نا مشاکلتاً میں نے پہلے اس کو سمجھا ہے یا جو ہے نا اس طرح ہے جہنم میں طبقات ہے طبقات دیکھو مجھے مثلا یہاں ایک طبقے میں سے ہے نا تو اس کے اوپر اور ہے اس کے اوپر اور ہے یہ طبقات ہے تو اب اس طبقے میں جو رہ رہے ہیں نا تو یہ ٹھیک ہے یہ تو ان کے لیے تو یہ نیچے ہے لیکن ان کے لیے تو یہ ذلہ ہے صاحبان ہے اوپر ہے نا سمجھو ذالک یخوف اللہ بعبادہ اللہ تعالی نے عباد کو وہ ڈراتا ہے سے یا عبادی فتقون الذین وہ لوگ اجتنبوا جو اجتناب کرتے طاغوت سے شیطان سے ان یعبدوا کہ عبادت کرے اس کی وانابوا الی اللہ اور انابت کرتے اللہ کی طرف لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر عباد آپ خوشخبری دو میرے بندوں کو الذین وہ لوگ یستمعون جو کان لگاتے سنتے القول بات کو کس کی بات کو پیغمبر کی بات کو قرآن مجید کو بعض نے کہا عام ہے ہر دین کی بات کو فیتبعون و تابعداری کرتے احسن اس کے محکم کا اولئک الذین یہی لوگ ہداہم اللہ
کہ ہدایت کی ہے اس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ اولئک کہ یہی لوگ ہم اولو الالباب، یہ عقل والے۔ افمن حق کا، کیا وہ بندہ جس پر ثابت ہو علیہ اس پر کلمۃ العذاب، عذاب کا کلمہ، افانت تنقذ، کیا آپ نجات دے سکتے ہیں ان کو من فی النار جو آگ میں ہو؟ لیکن الذین، لیکن وہ لوگ اتقوا جو تقوی کرتے، ڈرتے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، غرفن ان کے لیے بالا خانے ہیں، منازل ہے، من فوقہا اس کے اوپر، غرفن اور بالا خانے، مبنیتن، مبنیتن کا ایک معنی ہے پکے، مشیدتن، مبنیتن بنائے گئے، تجری بہے گا من تحت اس کے نیچے، الانہار نیر، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ، خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا، الم تر، تو نہیں دیکھتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزل نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، مان پانی، فسلکو تو داخل کرتا ہے اس کو، ینابیغ، ینابیغ وہ چشمے، فی الارض جو زمین میں ہیں، ثم یخرج پھر نکالتا ہے بھی اس سے، زرعن فصل، مختلف ان کے مختلف ہوتا ہے، الوان اس کے رنگ، ثم یہیجو پھر اس کو جو ہے نا وہ یہیجو پھر وہ یتعیر ہوا ہے سو وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراؤ آپ دیکھتے ہو اس کو، مصفرن وہ زرد ہوتا ہے، ثم یجعلو پھر کر دیتا ہے اس کو، خطامہ ریزہ ریزہ، ان فی ذالک بے شک اس میں لذکر نصیحت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح، کیا وہ آدمی، شرح اللہ صدرہ کھول دے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، کمن طبع اللہ علی قلبہ، یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جس پہ دل پہ اللہ مہر لگائے، فہوا یہ ہوتا ہے علی نور، اس نور پر، دلیل پر، من ربی اپنے رب کی جانب سے، فویل سو خرابی ہے، فویل سو خرابی ہے، للقاسیۃ قلوبہم وہ سخت دل والوں کے لیے، من ذکر اللہ جو سخت غافل ہے اللہ کی یاد سے، اولئک یہی لوگ، فی ضلال مبین یہ صریح گمراہی میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات نزلہ جس نے اتاری، احسن الحدیث بہترین بات، کتاباً کتاب، متشابہاً آپس میں ملتی ہے، مثانیہ دوہرائی ہوئی ہے، تقشعر کھڑے ہوتے ہیں، منہ اس سے جلود کھڑے ہوتے بال، منہ جلود الذین اس کے کال پر، الذین ان لوگوں کے، یخشون ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، الذین یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے، ثم تلین پھر نرم ہو جاتی ہے، جلودہم ان کے کالے، وقلوبہم ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کی ذکر کی طرف، ذالک یہ ہدی اللہ اللہ کی کتاب ہے، یہدی اللہ ہدایت کرتا ہے بھی اس پر، من یشاء جس کو چاہے، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فما لہ تو نہیں پائے گا ان کے لیے، من ہاد کوئی ہدایت کرنے والا۔ افمن یتقی کیا وہ بندہ جو حفاظت کرتا ہے، بوجہی اپنے چہرے کا، سوء العذاب برے غذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے روز، تو اس سے دو مراد ہے، یا تو اس سے مومن مراد ہے کہ مومن جو ہے نا وہ دنیا میں اپنے ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بعض نے کہا یہ نہیں، اسے کفار مراد ہے کہ دیکھو ایسا سخت آگ ہوگا نا، ویسے تو آدمی کو کوئی آگ وغیرہ کوئی پہنچے تو اپنے چہروں کو بچاتا ہے نا، اب وہاں چہرے سے ہی اپنے آپ کو بچائے گا، معنی بچانے کی کوئی جگہ وہاں نہیں ہے، یوم القیامہ، اور کیلا کہا جائے گا، للظالمین ظالم لوگوں کو، ذوقوا آپ چکو، ما اس چیز کو کنتم تکسبون جو تم عمل کرتے تھے، کذب الذین تکذیب کیا تھا ان سے پہلے لوگوں نے، فاتاہم آیا ان کے پاس، عذاب من حیث لا یشعرون اس سے جو وہ نہیں جانتے تھے، فازاقہم اللہ تو چکا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، رسوائی فی الحیات الدنیا
دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے تھے تو ما کذبوا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ہم بیان کرتے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر قسم مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن، اس حال میں قرآن مجید عربیہ، عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کجی نہیں ہے، اس میں کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ ضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلا مثال، رجلن، ایک آدمی کا، فی، اس میں، شرکا، اس میں شریک ہو، متشاکسون، ضدی ہو۔ شخص جو ہے نا، امام بخاری فرماتے کہ الرجل الذی لا یزرع بالانصاف، شخص اس بندے کو کہتے جو انصاف پر راضی نہیں ہوتا، تو یہاں معنی کرتا ہے ضدی۔ دیکھو، ایک بندہ ایک کا غلام ہے، ایک ہے نا وہ ایک کا غلام ہے، اور ایک جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کے 4-5 آقا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، اور وہ جو 4-5 ہے وہ سارے ضد، ایک کہتے ایک کام کرو، ایک جو کرتے ہیں مطبخ جاؤ، دوسرا کہتے ہیں وہاں درسگاہ جاؤ، دوسرا کہتے ہیں وہاں جاؤ، ایک کہتے ہیں وہاں جاؤ۔ بابا وہ کس کس کی بات مانے گا، ہے نا؟ اسی طرح مشرک ہے، کبھی ایک در پر، کبھی دوسرے در پر، کبھی درگاہ پہ۔ اور جو موحد اللہ کو ماننے والا ہے، بس وہی اللہ کے حکم مانتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جس کو تو سمجھتا ہے گھرا، آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ حل یستویان مسئلہ، کیا یہ برابر ہے مثال سے؟ الحمدللہ، خدائی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میتن، آپ جو ہے نا وفات ہونے والے، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی وفات ہو جائیں گے۔ ثم انکم، پھر تم جو ہے نا یوم القیامت، اپنے رب کے قیامت میں، اپنے رب عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، تختصمون، جھگڑو گے، مقدمہ پیش کرو گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي، الله زموږ په حال رحم وکړي، خدای تقصیرات معاف کړي، الله موږ ته کامل ایمان راکړي، الله موږ ته کامل رضا راکړي، الله موږ ته کامل تقوا راکړي، الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله زموږ د ایمانونو، زموږ د جانونو، زموږ د عزت، د آبرو، الله ته حفاظت وکړي، الله د شریرانو شر، رذیلانو رذالت، د ظالمانو ظلم، فاسقانو فسق، د موږ ټول ته حفاظت راکړي، الله زموږ سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کې، الله دا کم سبق وي کوتاهي موږ نشي، الله د هغې موږ ته بخښنه وکړي، د دې اجر خدای د نبی علیہ السلام نواله در دې وخته پورې، چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسوله دی، زموږ ټول استادان، زموږ اکابر، والدین، الله تعالی هغوی ته د دې ثواب موږ بخښلی دی، ورته ورسې، چې کوم وفات دي قبور منوره محتر کې، چې کوم حیات دي په حال په عیال باندې رحم، اللہ پا قدر دا حاجت شین کی، اللہ پا قدر دا حاجت شین کی، اللہ پا قدر دا حاجت شین کی، اللہ ارزانی و ثانی راولی، اللہ دے عمل پالمان رحم کی، اللہ دا قرآن مجید خیر سر اللہ تعالی اختتام تورسے، ان پا حال رحم کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔